نہیں السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تمام احباب جو جہاں تشریف لائے ہیں ان سے معذرت خواہ ہوں، انہیں زحمت ہوئی، تکلیف ہوئی۔ میں بالکل ایسی تقاریب کی حق میں نہیں ہوں۔ اپنے عزیز جناب ضیاء الرحمان صاحب اور آصف اسحاق صاحب نے اصرار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ تو جو حضرات خصوصاً راولہ کوٹ سے ڈاکٹر صاحب جو ہمیشہ میری دعوت پر یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ آنے والے دیگر مہمان شاہد صاحب جو تشریف لائے، میں ان کا اور دیگر تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اب کتاب پڑھنے کا وقت نہیں رہا، زمانہ نہیں رہا، بہت سی چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب کتاب لکھنا، اس کو چھپانا اور پھر اس کی جو لوگوں تک پہنچانا، یہ اب جو ایک مشقت رہی ہے، بلکہ ایک امکانہ سی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کھر کیوں لگی ہوئی ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ کھر کیوں لگی ہوئی ہے۔ وہ بھی پہاڑی ادب اور پہاڑی زبان کے تحفظ کے لیے آخرت میں کیوں متعلق رہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی تصانیف کی تعداد بھی 13-14 سے غالباً زیادہ ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہی مر جائیں گی، اور شاید آئندہ آنے والی نسل جو ہے ان کو وہ چیزیں نہ پہنچ سکیں۔ اس لیے ہم باوجود ناگفتہ بے حالات کے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تحریر، کوئی چیز جو وہ نئی نسل تک پہنچ جائے، جو ہمیں معلوم ہے وہ محفوظ ہو جائے اور لوگوں تک وہ پہنچ جائے۔ دوسری بات، جو یہ کتاب خصوصاً تاریخ زدنی دوبارہ چھاپنے کی جو وجہ ہے، وہ ایک بڑی سادہ سی اور عام سی وجہ ہے۔ مجھے اکثر اوقات، میں نے 2006 میں یہ غلطی کی تھی، تو اب یہ ہے کہ ہر 8ویں 10ویں دن مہینے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی فون کر کے پوچھتا ہے جی وہ جو آپ نے کتاب لکھی تھی وہ کدھر ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچا دیں، میں نے تیاری کرنی ہے، میں نے ٹیسٹ دینا ہے، میں نے پتہ نہیں کیا۔ تو اس طرح کی باتیں سن کر میں جو ہے وہ کافی تنگ آ گیا۔ تو میں نے کہا جو اس کو دوبارہ سے چھاپ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی یعنی دلچسپی جو ہے وہ کچھ ایسی معلومات کے لیے ہے جو وہ انٹرویو میں دینا چاہتے ہیں یا کچھ اور مقصد کے لیے چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سادہ سی یہ بات تھی، اس کو اس وجہ سے میں نے یہ کتاب جو وہ دوبارہ سے پبلش کرانے کے لیے اس کو دوبارہ نئے سرے سے لکھا۔ لیکن اس کے لکھنے کے دوران میں نے سمجھا کہ جو بات خالد صاحب نے کہی ہے، خالد اکبر صاحب نے، حقیقت یہ ہے کہ آج یعنی ایک ایسا ذہن اور ایک ایسی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو جدوجہد آزادی ہے پونچھ کے لوگوں کی، اس کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حقیقی بنیاد ہمارے ان بزرگوں کی یہ کوشش تھی، خصوصاً کیپٹن حسین خان صاحب، ان کی ایک سوچ تھی، اور وہ سوچ کئی سالوں سے انہوں نے پلان بنا رکھا تھا اور اس پر انہوں نے عمل کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے پونچھ میں، اور اہل پونچھ کی آزادی کی جدوجہد بڑی طویل ہے، 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے، اس کو کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ آج جو مسئلہ کشمیر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل بنیاد اہل پونچھ کی جدوجہد تھی، ورنہ کشمیر کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے 1931 سے 1947 تک، میں ایک بڑی قابل اعتراض بات کہہ رہا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ کشمیر، وادی کشمیر کے لوگوں نے کوئی جدوجہد آزادی نہیں کی۔ 13 جولائی 1931 کو وہاں 22 لوگ شہید ہو گئے، اور ان کو ایک بغدر کی وجہ سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پنجاب سے عطا اللہ شاہ بخاری، شورش کاشمیری کی جو جماعت تھی، احرار جن کو کہتے تھے، انہوں نے اس کی طرف مارچ کیا، کشمیر کی طرف انہیں روکا گیا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ چندے جمع کیے پورے پنجاب سے، بلکہ ہندوستان سے، اور وہ چندہ پیسہ جمع کر کے انہوں نے کشمیریوں کو بھیجا کہ آپ جو وہ اس سے جدوجہد آزادی کے لیے اپنے اخراجات پورے کریں۔ وہ چندہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے کشمیری کی عادت جو ہے اس میں آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سچی بات تو میں پورے ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پہلے انہوں نے حراجیوں سے چندہ لے کر اس پر آپس میں لڑے، پھر اس کے بعد قادیانیوں نے اس میں وہ شامل ہوئے، انہوں نے بے شمار چندے دیے، اور بے شمار پیسہ جو ہے وہ کشمیر جاتا رہا، پورے ہندوستان سے چندہ کر کے وہ ان کو بھیجتے رہے، اور وہ چندے پر آپس میں لڑتے رہے۔ ان کی کوئی جدوجہد آزادی نہیں تھی۔ چندے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو کپڑے پھاڑے۔ آپ نے سنا ہوگا
کہ شیر پارٹی اور بکرا پارٹی، میرواز کی پارٹی کا نام انہوں نے بکرا پارٹی رکھا ہوا تھا، اور شیخ عبداللہ کی جو پارٹی تھی وہ شیر پارٹی کہلاتی تھی۔ اور تیسرے دن سری نگر کے بازاروں میں ان کے آپس میں جنگ ہوتی، سوٹیاں چلتی، ایک دوسرے کے سر پھاڑے جاتے، اور یہ جدوجہد جو ہے وہ 1931 سے لے کر 1938 تک رہی۔ اس میں بعد انہوں نے نیشنل کانفرنس بنا دی، شیخ عبداللہ جو اب نہرو کے پاس یا کانگریس کا اسیر ہو گئے۔ اس میں بھی اصل میں بات یہ تھی کہ مسلم لیگ کا چندہ جو جاتا تھا اس پہ ان کا جھگڑا تھا، تو شیخ عبداللہ نے سوچا کہ میں ایک تگڑی پارٹی کیوں نہ پکڑ لوں، تو اس نے نہرو کے ساتھ رابطہ کیا، پھر کانگریس کا چندہ آیا اور کانگریس نے بے شمار پیسہ شیخ عبداللہ کو دیا، اور اس پیسے پر وہ آخر دم تک لڑتے رہے۔ آپ نے کمٹ کشمیر کی تحریک کا نام سنا ہوگا، وہ بالکل کوئی تحریک نہیں تھی، وہ شیخ عبداللہ کی سودا بازی تھی جو اس نے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ کی کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ تو اس نے جب انکار کر دیا تو شیخ عبداللہ نے کمٹ کشمیر کی تحریک شروع کر دی۔ جب وہ تحریک ایک مقام تک پہنچی تو شیخ عبداللہ نے باضابطہ مہاراجہ ہری سنگھ کو یعنی معذرت کا خط لکھا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مجھے جو آپ جو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو یہ بڑی تفصیلی تاریخ ہے اور بڑی عبرتناک تاریخ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی وہ قیادت وہی سب مسائل کے ذمہ دار ہے، انہوں نے اصل میں مسئلہ کشمیر جو اس حال میں پہنچایا ہے۔ اگر وہ لوگ مخلص ہو کر یہ مال و دولت کی چمک کی وجہ سے آپس میں نہ لڑتے، باضابطہ کوئی اچھی جدوجہد کرتے، تو ضرور ہمارے یہ آج کی جو نسل ہے، ہم 80 سال سے جو سزا بھگت رہے ہیں، یہ ساری کی ساری سزا اس کشمیری قیادت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کچھ نے مسلم لیگ سے، کچھ نے کانگریس سے بے شمار پیسے لیے اور کہا کہ جب مظلوم ہیں ہماری مدد کرو۔ وہ پیسے لے کر انہوں نے اپنے لیے جو اس مفاد کو مالی مفاد کے لیے سارا کچھ کیا، اور پونچھ کے لوگوں کی جو ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں صرف اور وہ کشمیری لوگ جو ہیں بدقسمتی سے ہم پونچھ کے لوگوں کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ مولانا غلام احمد جنڈالوی صاحب، آپ اندازہ کریں کہ 1940 میں جب لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس میں کشمیریوں کا کوئی وفد نہیں تھا، مسلمانوں کی ریاست تھی۔ وہاں جو ہے وہ ہمارے مولانا غلام احمد جنڈالوی صاحب اور باغ کے سید حسن شاہ صاحب، یہ 2-3 لوگ انہوں نے کہا اپنے طور پر چلتے ہیں یہ اور جا کر انہوں نے لیاقت علی خان صاحب سے کہا کہ بھائی ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے، ہم تو کشمیریوں کی مسلم ریاست ہے۔ تو لیاقت علی خان نے کہا بھائی تم لوگ تو کانگریس کے ساتھ شامل ہو گئے ہو، نیشنل کانفرنس بنا لی ہے، کشمیریوں کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مسلم لیگ وہاں آیا ہی نہیں ہے، میں کس کو بلاتا۔ تو پھر غلام احمد جنڈالوی صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری بات کریں۔ تو پھر مولانا کو انہوں نے کہا لیاقت علی خان نے کہ آپ نواب بہادر یار جنگ سے بات کریں، کیونکہ وہ جتنی بھی ہندوستان کی ریاستیں تھیں ان کا جو اجلاس لاہور میں ہونا تھا وہ ان کی صدارت میں ہونا تھا۔ یہ ایک بات مشہور ہے کہ جنڈالوی صاحب کو تقریر کے لیے قائد اعظم نے ٹائم کی پابندی عطا دی، وہ بڑے اجلاس کی قائد اعظم کی صدارت والا اجلاس نہیں تھا، وہ مولانا کا جو اجلاس تھا وہ نواب بہادر یار جنگ کی صدارت میں ریاستوں کے جو نمائندے تھے ان کا اجلاس تھا۔ تو وہ نواب بہادر یار جنگ نے بھی ان سے کہا کہ بھائی کشمیریوں تم نے جو وہ نیشنل کانفرنس بنا لی ہے۔ شروع میں جب نیشنل کانفرنس بنی تھی تو چودھری غلام عباس بھی اس میں شامل تھے، بلکہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے 1939 میں جو بنی تھی، اور مسلمانوں کی کوئی وہاں کوئی جماعت کوئی چیز نہیں تھی، مسلم کانفرنس کو ختم کر دیا تھا، اور اسی لیے اس اجلاس میں ان کو نہیں بلایا گیا تھا۔ تو جنڈالوی صاحب نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ سے بنائیں گے، ہمارا جو پونچھ کا علاقہ ہے ہم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا نہیں بن سکتا کام، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہمارے جغرافیائی ساری چیزیں ہماری الگ ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پونچھ اسٹیٹ کا جھگڑا ایک الگ ریاست ہے۔ 1846 میں جو معاہدہ امرتسر ہوا ہے اس میں گلاب سنگھ نے دھیان سنگھ کے 2 بیٹے باقی بچے تھے، جواہر سنگھ اور موتی سنگھ، ان سے 50 لاکھ روپیہ تھے، 75 لاکھ میں 50 لاکھ روپیہ پونچھ کے جو راجے تھے انہوں نے دیا ہوا ہے، اور بعد میں گلاب سنگھ نے ان کو درخواست دیا کہ بھائی آپ لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کو پہلے کہا کہ بھائی تمہیں کشمیر میں اپنے ساتھ شریک کروں گا، آدھی حکومت تمہاری ہوگی آدھی میری ہوگی، لیکن جب وہ سودا ہو گیا تو پھر وہ انکار ہو گیا۔ تو انہوں نے کیس کیا اور پھر پونچھ کی ریاست کی بحالی کے لیے بڑی لمبی جدوجہد ہوئی۔ اسی میں وہ غازی کمال صاحب کا جو واقعہ آتا ہے کہ ہری سنگھ نے پونچھ کی ریاست پر قبضہ کر لیا تھا، تو غازی کمال صاحب نے رانی جو پونچھ کی تھی اس کی مدد کی کہ آپ لاہور چلیں اور سیاست کی بحالی کا مقدمہ دائر کریں۔ تو ہمارا جو ہے وہ جھگڑا ایک صدی سے کشمیر کے ساتھ پونچھ والوں کا چل رہا تھا، اور پونچھ والوں نے کبھی سودا بازی نہیں کی، پونچھ والوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور 1947 کی جو جنگ آزادی ہے وہ میں سمجھتا ہوں قبائلی تو الہ آباد والوں نے جا کر
ادھر سے بلائے اور خان قیوم نے ان کو بھیجا. وہ 3 دن تک بارہمولہ اور کشمیر بلخاباد میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے. لیکن ہمارے لوگوں نے 1 سال اور 4 ماہ، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کرنل شیر احمد خان، کرنل ہدایت خان، کرنل منور اور جو شہید ہونے والے کیپٹن شیر خان، جن کا کرنل شیر خان جو تھے، ان لوگوں نے 1 سال اور 3 مہینے بھارتی فوج کا مقابلہ کیا اور ان سے یعنی جنگ کی، اور اس کے نتیجے میں یہ آزادہ علاقہ جو بچایا. اگر وہ ایسا نہ کرتے، جیسے قبائلی واپس بھاگ گئے تھے، 15 دنوں کے اندر واپس چلے گئے تھے، اسی جو ہمارا پونچھ کا علاقہ بھی اگر چلا جاتا تو نہ یہ آزاد کشمیر ہوتا، نہ یہ آج کے جھگڑے ہوتے. ہم سارے حیدرآباد سندھ کی طرح، یہ حیدرآباد جو دکن کی ریاست تھی اس کی طرح ہندوستان میں گم ہوتے. یہ سارے کے سارے مسئلے وجود ہی نہ رکھتے. تو یہ سارا وجود اگر رکھتا ہے آج آزاد کشمیر، آج اگر آزاد کشمیر کے نام سے اور مسئلہ کشمیر کے نام سے یا کشمیریوں کی شناخت کی کوئی بات کی جاتی ہے، تو اس کی بنیاد ہمارے پونچھ کے لوگوں کی، کیپٹن حسین خان، کرنل شیر احمد خان اور کرنل ہدایت خان، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. ایک واقعہ تسلیم صاحب گواہ ہیں. سردار سکندر ریاض صاحب نے ہمیں سنایا، ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر کرنل ہدایت خان نہ ہوتا، میں آزاد کشمیر میں ہوتا ہی نہ، میں مقبوضہ کشمیر میں ہوتا. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اگر بنا ہوں تو یہ کرنل ہدایت خان کی بات ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو جنرل اعظم خان نے واپس پیچھے ہٹنے کا حکم دیا. تو جب وہ نکیال میں ان کے کچھ لوگ شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے پیچھے کوئی نہیں مجھے ہٹا سکتا. اور باوجود اس کے کہ جنرل اعظم نے ان کو پیغام بھیجے کہ آپ یہ علاقہ خالی کر دیں، آپ کوٹلی سے پیچھے آ جائیں، انہوں نے کہا نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرے سے بے شک سارے لوگ مارے جائیں، میں یہیں رہوں گا. تو ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. آپ اگر یہ میں کتاب اسی لیے لکھی ہے کہ کرنل شیر احمد صاحب، اگر یہ ہندوستان کا ایک جنرل ہے کلدیپ سنگھ باجوہ، اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے واضح لکھا ہے کہ اگر نوشہرہ میں اور اس میرپور کے علاقے میں اگر مزاحمت نہ ہوتی تو ہم نے کشمیر کو چھوڑنا نہیں تھا. آزاد کشمیر چند دنوں میں ہمارے قبضے میں ہوتا، لیکن ہمیں نوشہرہ سے انہوں نے آگے نہیں جانے دیا. اور نوشہرہ میں ان کو روکنے والے کون تھے؟ سارے کے سارے لوگ پونچھ کے لوگ تھے، وہاں کے مقامی لوگ نہیں تھے. میں نے کتاب کے اندر 300 سے زیادہ شہداء کے نام جمع کیے ہیں جو 1947 میں ان علاقوں میں شہید ہوئے. ایسے بھی شہید ہیں جن کی قبریں مقبوضہ کشمیر میں ہیں. پیر بٹیسر کی پہاڑی ہے، وہاں جو اس کے دامن میں 12 لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہے. تو ہمارے لوگوں نے وہاں جا کر قربانیاں دیں اور ان کو روکا. اس کا پلان یہ تھا کہ جاسلاں ایڈ ورکس جو اس پر قبضہ کر لیا جائے. اس وقت منگلا ڈیم نہیں تھا، تو جاسلاں پر اگر اس کا قبضہ ہو جاتا، وہ ایڈ ورکس جو بنا ہوا ہے جہاں سے نہر نکلتی ہے، اس پر قبضہ ہو جاتا، تو پھر پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہاں ہوتا. جیلم کے پاس اس کا بارڈر ہوتا، یا ادھر کو آلہ کا جو وہ آزاد پتن بارڈر ہوتا. پھر کون سا آزاد کشمیر تھا؟ یہ آزاد کشمیر ہمارے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آج وہ کئی طرح کی باتیں اگر کی جاتی ہیں تو اس میں حقائق نہیں ہیں. میں نے اسی لیے یہ کتاب مرتب کر کے اس میں ساری چیزیں لکھ دی ہیں کہ اگر ہمارے لوگ قربانیاں نہ دیتے. اور یہاں سے آپ اندازہ کریں، نوشہرہ یہاں سے کم و بیش 100 میل سے زیادہ فاصلہ ہے. کھوئی سے بھی آگے جائیں تو کئی کلومیٹر آگے جا کر وہ بارڈر ہے جہاں جا کر ہمارے لوگوں نے ان لوگوں کی مزاحمت کی. اور جنرل، اور یہ بھی آپ کو شاید پتہ ہو کہ انڈین آرمی کا جو متوقع آرمی چیف تھا، برگیڈیئر عثمان اس کا نام تھا، جواہر لال نہرو کا پورا پروگرام تھا کہ اس کو آرمی چیف بنانا ہے. وہ کھوئی میں کرنل شیر احمد صاحب کے فوج کے دستوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا. اور اس پر نہرو کو پارلیمنٹ کے اندر پوری جو اس کی جماعت تھی انہوں نے اس کو بےزتی کی کہ آپ نے ایک سینئر کمانڈر جو ہے اس کو مارا دیا ہے، اس کو آپ کیسی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حقائق ہیں جو ہماری نئی نسل کو معلوم نہیں ہیں. میں نے یہ باتیں نئی نسل تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ مرتب کی ہے. پڑھنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم اپنا فرض جو ہے اس کو ادا کر دیں، تاکہ اگر کسی کو کسی وقت ایسا موقع آئے کہ ان کو ضرورت پڑے تو ہمارے حقائق جو اس میں محفوظ رہیں، موجود رہیں. میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کافی وقت ہو گیا ہے. ہمارے جو مہمان ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم جو ہمارے بس میں ہے، امجد صاحب نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے، تو میں چونکہ اتنا زیادہ اس سے واقف نہیں ہوں. شاہد صاحب نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے، اس کی حالت تو ہماری پتلی ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اس گروپ کے اندر کچھ لکھنے کی. اور ایک یوٹیوب چینل بھی آثار تاریخ کے نام سے شروع کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی ہماری تاریخ ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے اس میں محفوظ ہو جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ کشمیر
کی جدوجہد کی اصل جو ہے جنگ کن لوگوں نے لگڑی ہے، کن لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ میں نے جو کشمیر کے لیڈروں کی، میرواز کی یا شیخ عبداللہ کا جو ذکر کیا ہے، یہ سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، وہ کتابیں موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبداللہ نے قادیانی جو مرزا بشیر احمد تھا اس سے منتیں کر کے اس سے گاڑی لی کہ مجھے ایک گاڑی دے دو۔ اس زمانے میں کار لینا بڑا مشکل تھا، تو وہ روزانہ اس کو خط لکھتا تھا کہ مجھے کوئی گاڑی آپ بھیج دیں، کیونکہ اصل میں تو وہ سینئر ٹیچر تھا مظفر آباد میں، تو یہ کشمیریوں کے شہید ہونے کی وجہ سے وہ لیڈر بن گیا۔ لیکن اس کی آگے جو کام ہے، بے شک اس کو شیر کشمیر اور بڑا لیڈر کہیں، لیکن در حقیقت کشمیریوں کے جو مصائب ہیں، وہ جو کشمیری قیادت تھی، اس میں میرواز شامل ہیں، اس میں شیخ عبداللہ شامل ہیں، اور اس کے ساری نیشنل کانفرنس شامل ہے۔ ان لوگوں نے پیسے کے لیے، اور میرواز نے بھی صرف پیسے لینے کے لیے، اور آپس میں ان کے جھگڑے جس کی وجہ سے یہ لوگ لڑتے رہے۔ اور بے شک آپ تاریخ کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ سری نگر میں انہوں نے ڈرائیور اور کنڈکٹر جو لوگ تھے ان کے گروہ بنائے ہوئے تھے، گینگ بنا رکھے تھے جو آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے سر پھاڑتے، اور روز جو وہ اور ڈوگرا حکومت اور ہندو جو اس سے لطف اندوز ہوتے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس تاریخ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اخلاص کے ساتھ صحیح معنوں میں جیسے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، ایسے وہ لوگ اخلاص کے ساتھ متحد ہو کر جدوجہد کرتے تو یقیناً ہمیں ایسی ضرورت پیش آتی اور آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو میں کافی آپ کا وقت لے لیا ہے، بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ۔ کچھ ہماری طرف سے چائے کا تھوڑا سا اہتمام ہے، تو سارے حضرات دعا کے بعد چائے کی جو ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم۔